کیا 2023 میں قانون اور آئین کی بالادستی اس طریقے سے ہو سکی جیسا کہ ہونی چاہیے تھی؟ اور 2023 آئینی اعتبار سے پاکستان کے لیے الیکشنز کا سال تھا، کیوں الیکشنز نہ ہو سکے؟ سب سے بڑا آپ اس میں ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اگر آپ آئینی طور پہ ذمہ داری دیکھیں تو وہ تو الیکشن کمیشن کی تھی کہ وہ اس میں اپنی جو اتھارٹی تھی یا کانسٹیٹیوشنل پاور تھی اس کو اسرٹ کرتا اور الیکشن کو ڈیلے نہ ہونے دیتا. لیکن انہوں نے کیونکہ ذمہ داری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالی تھی کہ وہ جو ہمارے پاس جو 21 بلین روپیز تھی وہ ارینجمنٹ نہیں تھی، یا جو سیکیورٹی ایجنسیز تھی وہ ان کو جو لا انفورسمنٹ جو ڈپلائمنٹ تھی وہ نہیں پرووائڈ کر رہی تھی. پھر سپریم کورٹ میں کیس چلا، پھر سیکرٹری ڈیفنس کو بلایا گیا، پھر مطلب بہت سارا چیزیں ہوئیں. لیکن جو دیکھیں نا، الیکشن کمیشن جو ہے ایک کانسٹیٹیوشنل جو باڈی ہے، اسی کا کام ہے الیکشن کرانا ٹرانسپیرنٹ، فیئر اینڈ فری. اس کے بعد جو نگران حکومت ہوتی ہے، یہ بڑا انفارچونیٹ تھا پاکستان کی تاریخ میں 2023 میں کہ الیکشن جو ہے ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ گئی ہے، اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ہے، وہ الیکشن ٹائم پہ نہیں ہو سکی. یا پھر جو پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے جو ایک ڈیموکریٹک ڈیموکریٹک پروسیس ہے، وہ بھی اس میں الیکشن کو ڈیلے کرنے میں رسپانسبل بنی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ سی سی آئی کا جو لاسٹ اجلاس تھا اس میں کسی صوبے نے آواز نہیں اٹھائی کہ جی ڈیلیمیٹیشن کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سیٹیں تو آپ نہیں بڑھا رہے قومی اسمبلی کی. لیکن ابھی آپ دیکھیں پیپلز پارٹی والے سب سے پہلے کہہ رہے ہیں جی ڈیلیمیٹیشن کی ضرورت ہی نہیں تھی، جبکہ وہ خود کنسنٹ دے کر آئے تھے. خود جی چیف منسٹر کے جو تھے ان کے سندھ کے، انہوں نے آواز نہیں اٹھائی اس میٹنگ میں کہ جی میں اس کے اگینسٹ ووٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا ہوں. بہرحال وہ ایک بہت بڑا یہ پاکستان کی تاریخ میں اپس اینڈ ڈاؤن ہے. اور یہ اللہ اللہ کر کے 2023 میں اس دن، بلکہ آج 2 ہفتے پہلے اگر یہ ڈیسیژن نہ لیا جاتا 8 فروری کا، جس طرح ہائی کورٹ نے وہ سسپینڈ کر دیا تھا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کا، تو پھر 8 فروری کو الیکشن ہونے ناممکن نظر آ رہے تھے. اور پھر ایک دفعہ 8 فروری کو الیکشن ڈیلے ہو جاتی تو میرا نہیں خیال کہ پھر آگے جو ہے کوئی ڈیٹ ایسی آتی، کیونکہ وہ کہتے جی سپریم کورٹ نے 8 تاریخ کو دلوائی تھی الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ کے آپس میں کنسلٹیشن سے. تو یہ ڈیٹ اگر ایک دفعہ سلپ ہو جاتی، آگے چلی جاتی، تو پھر کوئی بندہ پروڈکشن نہیں کر سکتا تھا کہ الیکشن 2 مہینے کے بعد آتے ہیں، 6 کے بعد آتے ہیں، یا 10 مہینے کے بعد آتے ہیں، یا سال کے بعد آتے ہیں. تو وہ مطلب ایک ٹوٹلی 2-3 گھنٹے کا اس میں سارا گیپ تھا، کیونکہ جو چیف جسٹس تھے انہوں نے چھٹکیوں پہ جانا تھا ٹرکیا، تو اب جب وہ چلے جاتے 2 گھنٹے کے بعد، پھر نہ کیس کسی نے لگانا تھا، نہ ہی سننا تھا. اگر سن بھی لیتے تو پھر وہ طرح ڈیسیژن نہیں آتا. تو یہ تو 2-3 گھنٹے جو ہے یہ ان کی ڈپارچر سے پہلے بہت امپورٹنٹ تھے. اس وقت رات کو کورٹ کھلی، الیکشن کمیشن پٹیشن لے گیا، بلکہ بعض سورسز کے مطابق الیکشن کمیشن کو مطلب ایک انڈیکیشن دی گئی کہ پٹیشن کے بغیر جو ہے الیکشن پھر ڈیلے ہو جائیں گے. تو اس میں ایک بہت بڑا آپ سمجھیں کہ جتنا بھی وائلیشن ہو رہی تھی الیکشن ٹائم پہ نہ ہو، تو اس کو ایک قسم کا جو ہے ٹائم پہ لانے کے لیے، چاہے ٹائم سے تو ڈیلے ہو گئے لیکن چلیں کہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، ایک ڈیٹ فکس ہو گئی. اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ فروری میں الیکشن جو ہے وہ ہو جائیں، 8 فروری کو یقینی ہو جائیں گے. تو اس میں ایک جو ہے ایکول لیول پلینگ فیلڈ ملے، اور دوسری پارٹیوں کو بھی مطلب ایک فل پارٹیسپیشن ہو، اور اس پروسیس پہ یقین ہو، ٹرسٹ ہو جائے. کیونکہ آئندہ ملک کو اگر الیکشن پروسیس پہ کوئی کوسچن مارکس اٹھ کے ملٹیپل جگہوں سے یا ملٹیپل پارٹیوں سے، تو پھر ہمارے ملک کے جو آئندہ آنے والا فیوچر ہے اس کا بڑا سنبھلنا، یا اس کی معیشت کو سنبھالنا، یا اس کی سیکیورٹی اور تھریٹس ہیں جیسے نجم صاحب نے بتائے ہیں، بہت بڑے ایشو ہیں، بہت بڑے چیلنج ہیں. ہمیں اب کسی اسٹیبل اسٹیٹ میں نہیں ہے، ابھی ہم بہت پیچھے ہیں ہر طرح سے. تو اس کو آگے لے کے جانے کے لیے جو رول آف لا ہے، جو کانسٹیٹیوشنل جو رسپانسبلٹی ہے کانسٹیٹیوشنل اداروں کی، اس پہ عمل درآمد کرانا یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ نہ ہوا رول آف لا پہ عمل، یا اس سے مزید ہم آگے چلے گئے، تو پھر جو ہے نا حالات خراب سے خراب تر ہو جائیں گے. تو اگر ہم نے یہاں سے اس کو روک لیا، کوئی آگے کنسنسس ڈیولپ کر لیا، کوئی پولیٹیکل پارٹیز میچورٹی دکھائی، ڈائلاگ پہ آ گئیں، اپنی پرسنل یا سیلف انٹرسٹ کو چھوڑ کے نیشنل انٹرسٹ پہ آ گئیں، تو پھر ہو سکتا ہے ہم آگے جو ہے 2024 میں ایک اچھے سال کا آغاز کر سکیں اور ایک اچھے مستقبل کی طرف بڑھ سکیں. آپ کے خیال میں معاشی اعتبار سے 2023 کا سب سے اچھا ڈیسیجن کیا تھا اور سب سے برا ڈیسیجن کیا تھا؟ دیکھیں، میں کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہوں، جس طرح آپ میرے چلیں آبزرو تو کریں گے، آبزرو تو کر رہے ہیں سر. دونوں پارٹیسپینٹ نے بات کی ہے. کچھ چیزیں جو ہے گورنمنٹ نے ٹرائی کی ہے کہ جس طرح ڈالر بہت زیادہ جا رہا تھا
اس کو کنٹرول کیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ معیشت پہ ہم اس وقت بات کریں کہ کچھ امپروو ہوئے جب آرڈنری کامن سٹیزن کو جو ہے جس کی تنخواہ 32,000 روپے ہے تو اس کی معاملات جو ہیں سیٹل ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ ایک لیبر, ایک کیمرہ مین یا ایک جو یہ والا بندہ ہے اس کے حالات کیسے ہیں. تو اس کے حالات میں تو کوئی خاص امپروومنٹ نہیں بلکہ حالات خراب ہی ہوئے ہیں. انفلیشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. آپ اگر انرجی کی پرائسز, گیس کی پرائس دیکھیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں گیس کی پرائسز, اور بجلی کی قیمتیں دیکھیں دن بدن بڑھ, کوئی بس اسٹاپ ہی نہیں ہے کہ کہاں پہ رکنا ہے انہوں نے. گیس کی پرائسز ابھی دیکھیں جو بل 4,000 روپے آ گیا وہ بھی 20 اور 24,000 روپے پہ پہنچ گیا ہے. اس طرح بجلی کا بل جو 2,000 کا تھا وہ 16-18,000 آ گیا. تو اس میں بہت بڑے پرابلم ہے. انرجی جب تک انرجی کو آپ سبسیڈائز کرتے رہیں گے یا اس پہ ایک افیکٹو کوئی اسٹریٹجی پالیسی نہیں ہوگی تو تب تک نہ انفلیشن پہ قابو پا سکتے ہیں, نہ آپ کے پاس کوئی اس طرح کی سالڈ یا ساؤنڈ قسم کی اسٹریٹجی ہے کہ آپ کس طرح قابو کریں. ابھی تک جو پھر سب سے بڑا جو معاشی پرابلم ہمارا, جو ہماری جو اسٹیٹ انٹرپرائز ہیں جو بلیڈ کر رہی ہیں اور 100 ارب روپے جو ہے آپ ان پہ سالانہ سبسڈی دے رہے ہیں یا ان کو سنبھال لیں, جس طرح پی آئی اے ہے, اسٹیل ملز ہے. تو یہ جو میجر ڈیسیژنز ہیں وہ جب تک نہیں کیے جاتے یا ان کو ایک روکا نہیں جاتا تو تب تک میرے خیال میں اکانومی کو امپروو کرنا ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور اس چیلنج کو آگے ایکسیپٹ کرنے کے لیے اور اس کو امپروو کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی کسی پارٹی کے پاس یہ کس طرح کرے گی یہ ہمارے سامنے ابھی جو ہے واضح نہیں ہے کہ کون سی پارٹی اگر چلیں جو آتی ہے. ابھی کہہ رہے ہیں اگر وہاں پارٹی آ جاتی ہے مسلم لیگ نون تو آیا وہ جو ہے اس چیلنج کو انشاءاللہ ایکسیپٹ کر کے کس طرح اس کو ٹیکل کرتے ہیں. تو جب تک ایک آرڈینری جو ہے ایک معیشت کا آپ کا اندازہ لگانا ہو, ایک غریب بندے کی آپ مسائل دیکھ لیں وہی سارے ہمارے جو ہے اکانومی کی پرابلم ہے. نہ اس کے پاس بجلی کا بل پے کرنے کے لیے پیسے ہیں, نہ گیس کے لیے, نہ اس کے پاس ہیلتھ کے ہیں, نہ وہ کسی ایک اچھے اسکول میں اپنے بچے کو پڑھا سکتا ہے, نہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کا کوئی ایشو ہے ریزالو ہے. تو اس طرح ایک غریب جو شخص کے مسئلے ہیں وہ ہمارے بطور مجموعی ملک کے پرابلم ہیں. تو وہ جب تک ایک آرڈینری جو پرسن ہے اس کی کوئی صحت پہ یا اس کی اکانومی پہ کوئی امپروومنٹ نہیں آتی تو تب تک میں نہیں سمجھتا کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ آگے موو کر سکتی. کیونکہ جب تک ہماری ایکسپورٹ نہیں ہے, ہماری ایگریکلچر جو ہے اس میں امپروومنٹ نہیں آ رہی. چلیں آپ بہت زیادہ اس پہ ایک خوشی منائی جا رہی ہے کہ ایس آئی ایف سی آ گئی ہے. اب ایس آئی ایف سی کے فورم تو پہلے بھی بنتے رہے لیکن اس پہ ایک کنسسٹنسی کس طرح ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی, اس میں کیا کیا اس کو ایس آئی ایف سی کو ایک لیگل کور دیا گیا ہے. ایک لا کے اندر اس کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کا جو ایکٹ تھا اس کے اندر اس کو کور دیا گیا ہے کہ اس طرح انویسٹمنٹ کرے گی. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کتنا اثر پڑتا ہے. سب سے بڑا ہمارا جو مسئلہ ہے قیمتیں دیکھیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو آپ آج بھی جو ہمارا فیول ہے اس کی تقریباً اتنی ہے $82 پر بیرل تھی, لیکن ہمارا جو ڈالر ہے روپے کی ریشو ہے وہ ہماری انڈیا کے دیکھیں انڈیا کا 3.42 انڈین روپیز اور ہمارا جو ہے وہ جو ہے اس کے برابر چلا گیا ہے. ادھر ہمارا 4 اور ادھر 1 روپیہ برابر چلا گیا. تو اس میں ہمارا جو ہے نا بنگلہ دیش دیکھیں جو ساتھ کے ممالک ہیں ہماری جو کرنسی ہے وہ زیادہ ڈیویلیو ہونے کے جو ہے اس پہ اتنے اثرات ہوئے ہیں کہ بڑے اچھے جو لوگ ہیں جن کی سیلری 2 لاکھ 1 لاکھ ہے وہ بھی سنبھل نہیں سکتے. تو نیچے والا جو طبقہ ہے جس کی سیلری 50,000 یا سے کم ہے اس کا تو آپ سوچیں نا ان کے لیے کتنی میزریبل کنڈیشن ہے اور وہ کس قدر سے گزر رہے ہیں کہ وہ کس طرح گزارا کریں.